اللہ کی طرف آ، رسول کی طرف آ، جنت کی طرف۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ احمد، نسائی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور برائی چاہنے والے باز آ، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ان 3 جملوں کی شرح ابھی کچھ پہلے ہو چکی ہے کہ یہ تینوں جملے اپنے ظاہری معنی پر ہیں، ان میں سے کسی کی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں، چونکہ ابلیس ایک ہے اور اس کی ذریت بہت قسم کی، جن کے نام بھی الگ ہیں اور کام بھی الگ، یہ سب ہی ایک مہینے کے لیے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اس لیے شیاطین جمع فرمایا۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں، جنت کے کھلے۔ سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کا دروازہ دیگر مہینوں میں شب جمعہ کو کھلتا ہے، مگر ماہ رمضان میں ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ ہم غریبوں کی جنت ہے۔ اللہ کی طرف آ، رسول کی طرف آ، جنت کی طرف آ، مسجد کی طرف آ، عبادت کی طرف آ، کیونکہ اب عمل قلیل پر جزائے جلیل ملے گی۔ زمانہ کمائی کا آ گیا، کچھ کما لے۔ گناہوں سے باز آ، غیر اللہ کی طرف سے بھاگنے سے باز آ۔ رمضان رب کا مہمان ہے، اس سے شرم کر۔ اس آواز کا اثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں بے نماز نمازی ہو جاتے ہیں، بخیل سخی بن جاتے ہیں، بچے اور بیمار جو نماز سے گھبرائے روزہ پر حریص ہوتے ہیں، حالانکہ روزہ نماز سے دشوار ہے۔ روزہ میں عادتاً سستی اور نیند بڑھ جاتی ہے، مگر پھر بھی مسجدیں بھری رہتی ہیں اور راتیں ذکر اللہ سے آباد رہتی ہیں، اور راتیں ذکر اللہ سے آباد، یعنی مہینہ بھر روزانہ افطار کے وقت بہت سے ہم جیسے گناہگار جو اپنے 11 مہینوں کی بدکاریوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اللہ روزہ کی برکت سے معافی دے دیتا ہے، فرماتا ہے اگرچہ گناہگار ہیں مگر روزہ دار ہیں، بخش دیا۔ کتاب مرۃ المناجی، شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 3، حدیث نمبر 1960۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ رمضان رمز سے بنا بمانا گرمی یا گرم، چونکہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ گناہگاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے اور برابر اور ابرار کا قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ نیز یہ اللہ کی رحمت، محبت، زمان، امان اور نور لے کر آتا ہے، اس لیے رمضان کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ رمضان یہ 5 ہی نعمتیں لاتا ہے اور 5 ہی عبادتیں، روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر میں عبادات اور تلاوت قرآن۔ اسی مہینے میں قرآن کریم اترا اور اسی مہینے کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ ماہ رمضان کے تفصیل وار فضائل ہماری کتاب تفسیر نعیمی جلد 2 میں دیکھو۔ نمبر 2، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ بھی اپنے ظاہری معنی پر ہی ہے کہ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی
دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کا یہی مطلب ہے، اور حقیقت میں ابلیس ماں اپنی ذریتوں کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ فقیر کی اس تقریر سے اس حدیث کے متعلق بہت سے اعتراضات دفع ہو گئے، مثلا یہ کہ جب ابھی جنت میں کوئی جا ہی نہیں رہا تو اس کے دروازے کھلنے سے کیا فائدہ، یا یہ جب دوزخ کے دروازے بند ہو گئے تو رمضان میں گرمی کہاں سے آتی ہے، یا یہ کہ جب شیطان بند ہو گیا تو اس مہینے میں گناہ کیسے ہوتے ہیں۔ روایت ہے حضرت سہیل ابن سعد سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الریان ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، مسلم بخاری۔ یا اس طرح کے کہ جنت میں 8 طبقے ہیں، ہر طبقہ کا ایک دروازہ، یا اس طرح کی جنت کی پہلی ہی دیوار میں 8 دروازے ہیں تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ دروازے سے داخل ہوں۔ ریان فعل نریون سے بنا ہے، بمعنی تر و تازگی، سیرابی و سبزی، چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بمقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب، سبزہ، پھل فروٹ اور سیرابی ہے۔ اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم گمان میں آ سکتا ہے نہ بیان میں، انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ لگے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خداوندی اور شفاعت مصطفی کی برکت سے بخش بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں، مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے کہ یہ دروازہ تو روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ کتاب مراد المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 3 حدیث نمبر 1957۔